أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَيَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. یہ وہ دن ہے قیامت کا جس دن سچے لوگوں کو نفع پہنچائے گی ان کی سچائی، ایمان کی سچائی، اعمال کی سچائی. یہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن ان کو نفع پہنچائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنو، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى للصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اے لوگو، اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اے لوگو، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ برائیوں کی طرف راہ دکھلاتی اور برائیاں جہنم میں لے جاتی ہیں. اور جو آدمی جھوٹ ہی بولتا ہے، وہ جھوٹ ہی کا اس کا قصد ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس لیے سچ سچ باتوں کو تسلیم کرو، جھوٹ باتوں سے کیا کرو، وہ کسی کی طرف منسوخ ہو، وہ جھوٹ جھوٹ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عزت انسانی، عزت جو ہے انسان کو سچائی سے مل سکتی ہے اور تمام بھلائیاں صرف سچے ایمان اور سچے اعمال میں موجود. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ میں 4 بڑی خصلتیں، برائیاں موجود ہیں. نمبر 1، میں پہلے اول یہ کہ میں بدکار آدمی ہوں، بدکاری کرتا ہوں. نمبر 2، میں چور ہوں. نمبر 3، میں شرابی ہوں. نمبر 4، میں جھوٹ بولتا ہوں. میرے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں. اب ان چاروں برائیوں میں سے جس کو بھی کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں چھوڑ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اچھا ایسا ہے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ٹھیک ہے، میں سچ بولوں گا، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، بس کہاں پر جھوٹ بولنا چھوڑ. چنانچہ جب شام ہوئی اور شراب کھانے کی طرف ہو گیا، میں کھانے کی طرف، اور جب اس کے دل نے کہا چلو شراب پیتے ہیں، اور پھر شراب پینے کے بعد شراب پیو اور اس کے بعد بدکاری کی اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی. لیکن اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اگر میں شراب پیوں گا، بدکاری کروں گا، تو صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا.
اور ہاں کہوں گا تو پھر شراب کی اور زنا کی میرے اوپر حد لگائی جائے اور جھوٹ بول نہیں سکتا. تو یہ سب سوچ کر کے اس نے نہ شراب پی اور نہ زنا کی طرف گیا. لیکن جب رات ہوئی تو اس کے دل کے اندر خیال آیا چلو چوری کرتے ہیں. چوری کی بھی عادت پڑی ہوئی. بعض لوگوں کو لت پڑ جاتی ہے اور لت ایسی پڑتی ہے کہ جناب بغیر وہ کیے ہوئے ان کو چین نہیں ہے. اس نے کہا چلو چوری کرتے. چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا چوری کے ارادے سے تو اس نے کہا کہ اگر میں نے چوری کی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں نے ہاں کہا تو ہاتھ کٹے گا اور نہ کہا تو جھوٹ بولوں گا. اور جھوٹ سے ہم نے اللہ کے لیے سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ. چنانچہ وہ اس نے چوری بھی نہیں کی اور صبح دوڑا ہوا بڑا خوش ہو کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو ایک ایسی برائی مجھ سے رکوا دی کہ اس سے ساری برائیاں ختم ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ آپ نے تو مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا, میں نے تو شراب بھی چھوڑ دی, زنا بھی چھوڑ دی, چوری بھی چھوڑ دی, مجھ سے تو یہ تینوں برائیاں ختم ہو گئی. اللہ کے نبی بے حد خوش ہوئے اس کی بات سے کہ ماشاء اللہ ایک برائی جھوٹ اتنی بری بلا ہے کہ آدمی کو بہت ساری برائیوں کے اندر لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹے طور پر جھوٹے محفل میں رہتا ہے, چاہے ایمان جھوٹا ہو, عقیدہ جھوٹا ہو, کوئی بھی. اس لیے آدمی کو چاہیے, مومن کی صفتوں میں سے یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے, جھوٹے طور پر ہر تو وہ کام لیے جا رہا اسی کی طرف دوڑا نہ جائے, بلکہ سب سے پہلے اپنا کام کھولے کہ اس کا کام ہے. اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی اور پہلے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی غلط, یعنی جیسے یہاں اذان ہوتی ہے سعودی عرب میں, ہمارے یہاں تو دن جب نکلنے کو 15 منٹ رہ جاتا تو فجر کی اذان ہوتی ہے, اور جب 5 منٹ نکلنے کو ہوتا تو امام صاحب نماز پڑھا کے فٹافٹ کہتے ہیں جی جو فجر ایک دم اجالے میں پڑھا جائے. لیکن الحمدللہ غلط میں اللہ کے نبی تاریخیوں میں جب فجر صادق ہوتی تھی جبھی فجر کی نماز پڑھتے تو اس کے بعد 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹے کے بعد سورج نکلتا, جیسے آج یہاں وہی حال ہے الحمدللہ. تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف ایک صحابیہ تھی, وہ نماز پڑھنے کے لیے اندھیرے میں نکلی فجر کے وقت اور آئی. راستے میں ایک صاحب کا گزر ہوا اور ان کے دل کے اندر بری نیت آئی اور چنانچہ ان کے ساتھ انہوں نے غلط حرکت کر دی. انہوں نے شور بچایا کہ وہ تو اندھیرا گلیوں میں گھس گیا, بھاگ گیا وہ آدمی بھاگ گیا. چنانچہ جب اس عورت نے شور مچایا تو ایک آدمی اس عورت کی طرف لپٹا دیکھنے کے لیے کہ کیا بات ہے کہ وہ عورت چلا رہی. وہ آدمی تو بھاگ گیا لیکن دوسرا آدمی اس کو بچانے کے لیے اس عورت کے وہاں گیا. تو جب وہ وہاں گیا تو اس کو لوگوں نے پکڑ لیا, لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا جو بچانے گیا. کہا اسی نے یہ کام کیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں حاضر کیے. اس نے کہا بھائی میں تو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس کے ساتھ کیا؟ ان کا اللہ کے نبی میں نے نہیں کیا, لیکن اس عورت سے کہا اس کو پہچانو یہ وہی ہے. اب وہ عورت اندھیری رات اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہی. ایسا کہہ دیا یہی. اب یہ ہوا کہ اب تو اس کے اوپر حد لگائی جائے بیچارے. یہاں تک معاملہ پوچھا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی اور رہا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا بھائی یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اسی کا مانا جائے گا, اس کو رجم کر دیا جائے, پرچوں سے مار کر دیا. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا تھا. وہ ظالم ہیں جو ہمارے نبی پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانا کرتے تھے, سب کچھ اللہ کے نبی جانتے تھے. اللہ کے بندوں اگر اللہ کے نبی غیب جانتے